اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتے ہو ماذا یستقبلکم، کہ تمہارا کون استقبال کرتا ہے، وتستقبلون، اور تم کس کا استقبال کرتے ہو؟ تمہارا کون استقبال کرتا ہے اور تم کس کا استقبال کرتے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، آقا کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو عرض کیا پھر استقبال کا معنی کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، استقبال کا معنی یہ ہے، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، کہ رمضان کی جب پہلی شب آتی ہے، جو ہی چاند طلوع ہوا اور پہلی شب کا آغاز ہوا اور رمضان کا افتتاح ہوا، اوپننگ ہوئی، بگننگ ہوئی، پہلی شب آتی ہے، فرمایا اس پہلی شب کے آنے پر اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ جو مسلمان ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ امام منذری نے الترغیب والترہیب میں دوسری جلد 1502 نمبر پر اس حدیث کو درج کیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ واہل بیتہ و اولادہ و ازواجہ و ذریتہ وبارک وسلم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین، وعلی اولیائہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے حد و حساب احسان و انعام اور فضل و رحمت ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان سے اور نسبت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب کیا، ہمیں ایک عظیم مصطفی انقلابی علمی فکری اخلاقی تحریک سے روشناس کیا، جس کو شرق تا غرب دنیا تحریک منہاج القرآن کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ تحریک سراسر محبت الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رجوع الی القرآن، اتحاد امت، محبت اہل بیت، تعظیم صحابہ کرام اور نسبت اولیاء و صالحین اور مصطفی انقلاب کی تحریک ہے۔ آج کی اس مبارک نشست میں میں جس عنوان پر چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے استقبال رمضان۔ چونکہ یہ مبارک
پر نور پر رحمت ماہ مقدس کی آمد ہے۔ اس کی عظیم بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم انسانیت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے یہ مہینہ باعث رحمت، باعث امن، باعث خوشحالی اور باعث ترقی و فضل ہو۔ میں نے قرآن مجید میں سے دوسرا پارہ سورہ البقرہ، یہ حسن ترتیب میں یہ دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 185 کے ابتدائی کلمات عالیہ، ایمان افروز کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اس نے قرآن نازل کیا۔ اس مبارک مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے، تو ان کلمات میں قرآن کے نزول کا ذکر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی سلامتی، سالمیت، امن کی دعا مانگا کرتے تھے۔ مسند بزار میں یہ حدیث موجود ہے، امام طبرانی نے المعجم کے اندر اس کو نقل کیا، ذکر کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد پر یہ فرمایا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم سلمنی من رمضان، کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا کر، وسلم رمضان لی، اور میرے لیے رمضان کو سلامتی والا بنا، وسلمہ منی، اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے بچا۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی سلامتی کے لیے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ منتظر رہتے، انتظار فرماتے کہ اس مہینے کا مبارک چاند کب طلوع ہو۔ امام ابن شیبہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا ہے، 10ویں جلد، اور حدیث کا نمبر ہے 9798، کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان کا چاند دیکھتے، اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: کان اذا رأى ہلال رمضان قال ہلال رشد بخیر، ہلال رشد بخیر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے کا چاند دیکھتے، رمضان کا چاند دیکھتے، اور فرماتے کہ یہ چاند رشد و خیر
کا چاند ہو، ہدایت کا اور خیر و عافیت کا چاند ہو۔ اور فرماتے آمنت بالذی خلق، میں اس ذات پر ایمان لایا جس نے تجھے تخلیق کیا، بنایا۔ اے رمضان کے چاند، جس پروردگار نے تجھے بنایا، میں اس ذات پر ایمان لاتا۔ تو اس طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال فرماتے ماہ رمضان کا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غلاموں سے فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتے ہو ماذا یستقبلکم، کہ تمہارا کون استقبال کرتا ہے، وتستقبلون، اور تم کس کا استقبال کرتے ہو؟ تمہارا کون استقبال کرتا ہے اور تم کس کا استقبال کرتے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو عرض کیا پھر استقبال کا معنی کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے استقبال کا معنی یہ ہے، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، کہ رمضان کی جب پہلی شب آتی ہے، جو ہی چاند طلوع ہوا اور پہلی شب کا آغاز ہوا اور رمضان کا افتتاح ہوا، اوپننگ ہوئی، بگننگ ہوئی، پہلی شب آتی ہے، فرمایا اس پہلی شب کے آنے پر اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ جو مسلمان ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ امام منذری نے الترغیب والترہیب میں دوسری جلد 1502 نمبر پر اس حدیث کو درج کیا کہ اہل قبلہ کی پہلی شب آنے پر اللہ رب العزت سب کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہے۔ اس طرح یوں اللہ تعالیٰ استقبال فرماتا ہے۔ پھر یہ مبارک مہینہ جس کا نام رمضان ہے، یہ رمضان مبارک جو لفظ ہے لسان العرب میں ابن منظور لکھتے ہیں 162 صفحے پر کہ رمضان چونکہ سخت گرمی کے اندر، تپش کے اندر یہ مہینہ ہوتا جس سے بھوک کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا اور پیاس اور بھوک محسوس کی جاتی، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ اور اہل لغت نے یہ بھی کہا کہ رمضان کا لفظ اگر رامادن سے بنا ہے، رامادن سے ودرا ہوا، مشتق ہوا، تو پھر رامادن کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ تو رمضان کا معنی ہوا کہ ماہ رمضان یوں ہی آتا ہے، تشریف لاتا ہے، اس کی جلوہ گری ہوتی ہے، اس کی آمد ہوتی ہے، تو ماہ رمضان کے آنے سے اللہ رب العزت مؤمنوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو اگر یہ رمضان سے ہو تو اس کا معنی ہے جلانا۔ تو اس مہینے کی آمد سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو، لغزشوں کو، نافرمانیوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو جلا دیتا ہے اور مسلمانوں کو پاک، صاف اور شفاف ان کا ظاہر اور باطن فرما دیتا ہے۔ پھر رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمضا سے نکلا ہے، اور رمضا کا معنی ہوتا ہے موسلا دھار بارش۔ تو جب موسلا دھار بارش ہو تو اس کے ہونے سے ہر طرف موسم صاف ہو جاتا ہے،
زمین پر نجاستیں غلاستیں صاف ہو جاتی ہیں، فضا نکھری نکھری، موسم ستھرا ستھرا، زمین اجلی اجلی، اور ہوا فضا منزہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس طرح ماہ رمضان جو ہی طلوع ہوتا ہے، اس کے آنے سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کی موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے، اس کی مغفرت کی موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی عنایات، انعامات، احسانات، برکات، نوازشات کی جو چھما چھم موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماہ رمضان اس کی برکتوں کا اور اس کی رحمتوں کا عروج کا موسم ہوتا ہے۔ روحانی موسم پورے عروج اور کلائمیکس پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کی لوٹنے کا، حصول کا یہ سیزن اور موقع ہوتا ہے۔ پھر یہ ایمان افروز ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں جتنی آسمان سے کتابیں اس نے اتاری، ان سب کا نزول پروردگار عالم نے اس مہینہ میں کیا۔ جیسے رمضان کی 6 تاریخ کو تورات کتاب اتاری گئی، 13 رمضان کو انجیل مبارک اتاری گئی، 18 رمضان کو زبور مبارک اتاری گئی، اور لیلۃ القدر کی شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قدر والی رات کو اس کتاب کو اتارا، اس قرآن کو اتارا۔ تو لیلۃ القدر کی مبارک شب اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید تھی، وہ ساری کی ساری کتاب کا نزول اس شب ہوا۔ آسمان کے بیت العزت مقام سے رب کائنات نے آسمان دنیا پر اس کتاب کو اتارا۔ تو مقام بیت العزت سے آسمان دنیا پر سارا کا سارا قرآن رب کائنات نے اس شب کو اتارا۔ اس لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو شب قدر نزول قرآن کے باعث فرمایا ہم نے اس شب کو 1000 مہینوں کی عبادت سے اعلیٰ، افضل، اشرف اور بہتر بنایا ہے۔ پھر رمضان کا اگر ہم سرسری جائزہ لیں، جس طرح کتب کو اللہ رب العزت نے اس مہینہ میں اتارا، اسی طرح اس مہینہ کی 3 تاریخ کو سیدہ کائنات جناب ملکہ جنت، قسیم جنت، شہزادی جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ 10 رمضان کو فتح مکہ اور وصال ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ 17 رمضان کو وصال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غزوہ بدر ہے۔ پھر 21 رمضان المبارک کو بادشاہ ولایت، تاجدار حلاتہ، امام المشارق والمغارب، قائد الغر المحجلین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ اور اسی طرح اس کی 27ویں شب کو لیلۃ القدر کی مبارک رات اللہ پاک نے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب کی ہے۔ تو اس ماہ رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا آغاز قیام اللیل سے کریں۔ قیام اللیل کا معنی نماز تراویح ہے۔
اور نماز تراویح قیام اللیل 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا، اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کی اتنی عظمت ہے کہ اگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو انسان سن کر اس کا یہ شوق، ایمانی جذبہ اور بڑھے گا کہ وہ قیام اللیل میں پورے اہتمام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، بیداری کے ساتھ شریک ہو۔ سنن نسائی میں کتاب الصیام چوتھے جلد 2208 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ پھر ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ 1328 نمبر پر یہ دو سیاستہ کی ریفرنسز دے کر میں حدیث عرض کر رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم، کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قَيَامَهُ، اور اس کے قیام کو، تراویح کو، قیام اللیل کو، صلاۃ اللیل کو رب کائنات نے سنت بنایا ہے۔ فمن صامہ وقامہ، جس نے روزہ رکھا اور پھر قیام کیا، ایماناً واحتساباً، ایمان اور اجر کی نیت سے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اس کو گناہوں سے یوں پاک کر دیا جاتا ہے جیسے جس دن اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا اور وہ ہر گناہ سے پاک تھا، اس طرح قیام کرنے والا اور روزہ رکھنے والا اس کو یوں گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے صلاۃ اللیل کی، نماز تراویح کی، کتنی بڑی فضیلت ہے اس قیام اللیل کی کہ جس کے اہتمام کے بعد پھر انسان اگلے دن روزہ رکھتا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے یوں نکال دیتا ہے، یوں پاک کر دیتا ہے جس طرح جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا تو جس طرح اس کے اعضاء، اس کا بدن گناہوں سے مبرہ تھا، پاک تھا، صاف تھا، بچا ہوا تھا، اس طرح صلاۃ اللیل ادا کرنے والے کو اللہ رب العزت یوں گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اس مبارک مہینے ہم یہ سعادت سمجھیں، صلاۃ اللیل کو سعادت سمجھیں، قیام اللیل کو بڑے اہتمام سے، شوق کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، قلبی بیداری کے ساتھ، روحانی بیداری کے ساتھ، روحی بیداری کے ساتھ ہم قرآن مجید تراویح میں، صلاۃ اللیل میں سماعت کریں اور اس شوق سے ہم اس عبادت سے ہم گزریں اور اس عبادت کو سر انجام دیں 29-30 دن، تاکہ اس عبادت کے باعث، بندگی کے باعث، قیام اللیل کے باعث اللہ رب العزت ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ تو لہذا قیام کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کتاب الایمان
میں 37 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو ایمان اور اجر کی نیت سے جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ رب العزت اس کی سب خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے سب پہلے ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے گناہوں کو، گزشتہ گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ فقط قیام کی برکت ہے، قیام اللیل کی یہ برکت ہے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح نماز تراویح ادا کریں، پھر اس طرح ہم صبح اٹھ کر نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ دیکھیے ہر شخص سحری کے لیے جاگتا ہے، اسے چاہیے کہ سارا وقت سحری کی نظر کرنے کی بجائے باوضو ہو کر رب کائنات کے حضور فقط 2 نوافل سے، تہجد کے نوافل سے اپنی سحر کا آغاز کریں۔ باقی راتوں کے اندر تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور پختہ عمل والے لوگ وہ تو عام راتوں میں بھی جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، مگر عام لوگ چونکہ انہوں نے سحری کرنا ہوتی ہے تو چاہیے یہ کہ عام ہو یا خاص ہم نماز تہجد کا ضرور اہتمام کریں، چاہے ہم 2 نوافل ہی پڑھیں، 4 کا وقت ہو تو 4 پڑھ لیں، 6 کا وقت ہو تو 6 پڑھ لیں، 8 کا وقت ہو تو 8 پڑھ لیں، مگر اس زمرہ اور گروہ میں اپنے آپ کو ضرور شامل کیجئے کہ جس روز قیامت ہوگی رب کائنات ندا دے گا، این الذی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ لوگ جو رات کے وقت اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کرتے تھے۔ این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جب یہ آواز آئے گی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ قَلِيلٌ، تھوڑے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو حشر کے میدان میں الگ ہوں گے کہ مالک کائنات ہم تیرے لیے قیام کرتے تھے، بیداری کرتے تھے، تیری رضا کے لیے، تیرے قرب کے لیے، تیرے وصل کے لیے، تیرے کلام کے لیے، تیرے دیدار کے لیے، تیرے شوق لقاء کے لیے ہم قیام کرتے تھے۔ تھوڑے ایسے لوگ ہوں گے جب وہ حشر میں الگ ہوں گے، حکم ہوگا کیا تم میرے لیے جاگتے تھے؟ جی پروردگار، ہم تیری خوشنودی کے لیے ہم شب کے پچھلے پہر جاگتے تھے۔ حکم ہوگا فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، آج تم پر پہلا کرم یہ کیا جا رہا ہے کہ بغیر حساب و کتاب ہم تمہیں جنت بھیج رہے ہیں۔ تو جس روز یہ ندا آئے کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر شب کے پچھلے پہر اٹھنے والے تھے؟ تو چلو رمضان کی پر نور ساتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم 5 منٹ 10 منٹ نکال کر ضرور ہم نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ تو یہ مہینہ قیام اللیل کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تہجد گزاری کا مہینہ ہے، پھر یہ مہینہ صیام کا مہینہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ اور دوسری جلد حدیث کا نمبر 1910، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا،
اللہ رب العزت اس کی پہلی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش کے دریا ٹھاٹھے مار رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شب کی ابتدا میں قیام اللیل کر لے، اس کو بھی مغفرت کی نوید جاں فضا سنائی جا رہی ہے۔ اور کوئی سحری کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھ لے، چند نوافل ادا کر لے، سحری کر لے، روزہ رکھ لے، اس کو بھی یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اسے بھی گناہوں سے پاک کر دیا گیا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت لوگ خوش نصیب سحری کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العزت اور اس کے جو فرشتے ہیں، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں برسا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مہینہ جہاں قیام اللیل کے لیے ہمیں دعوت دے رہا ہے، یہ مہمان مہینہ جو 29-30 دن کے لیے آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، عشق اور محبت میں قیام اللیل کا اہتمام کریں، قرآن مجید سماعت کریں، نماز تہجد کا اہتمام کریں، اور پھر پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ پھر یہ مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نوافل کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اعتکاف کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ناداروں، پسے ہوئے لوگوں کی دل جوئی کا مہینہ ہے۔ ان کو زکوٰۃ دینا، فطرانہ دینا، صدقہ دینا، اور ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، انہیں کچھ نہ کچھ عطا کرنا کہ ان کے یہ دن اچھے انداز سے گزر جائیں، تو یہ غم گساری کا مہینہ ہے، ذکر الہی کا مہینہ ہے۔ ہیں تو 30 دن، مگر فرمایا اولہ رحمت، اس کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جو درمیانی عشرہ ہے، یہ درمیان والے 10 دن یہ مغفرت کے دن ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو آخری 10 دن ہے، تیسرا جو عشرہ ہے، وہ دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے۔ پھر ماہ رمضان، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہوگا، زیادہ نہیں مگر یہ ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے، ہمارا شیڈیول ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک روزہ ہو تو ہم 1 پارہ ختم کرتے، ہمارے 15 روزے ہوں تو ہمارے 15 پارے ختم ہو جائیں، ہمارے 30 روزے ہوں تو پورا قرآن تلاوت کی صورت میں، قرات کی صورت میں یہ مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ تو ہے منیمم، کم از کم، مگر بعض ایسے بھی سعادت مند خواتین ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں، جن کا شوق تلاوت اس سے بھی زیادہ ہے، وہ ایک کی بجائے کئی خوش نصیب 2 بار قرآن مجید ختم کرتے ہیں،
کوئی خوش نصیب 3 بار قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شوق ہونا چاہیے بچوں میں، اسٹوڈنٹس میں، اساتذہ میں، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا وہ اپنا رشتہ تلاوت، رشتہ قراءت قرآن مجید سے جوڑے کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جو اس مہینہ میں نازل ہوئی، اور اس مہینے کو قرآن مجید کے نزول کے باعث اللہ رب العزت نے اسے عروج عطا کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی ہم حفاظت کریں۔ کس طرح کہ ماہ رمضان میں ہم جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے روزے کی حفاظت کیوں کریں کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کو ہم گناہ سے بچائیں، کانوں کا بھی روزہ ہے کہ ہم کانوں کو غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ کے سننے سے بچائیں۔ زبان کا بھی روزہ ہے، ہم زبان کو غلط استعمال سے بچا کے رکھیں، جھوٹ سے بچیں اور فحش گوئی سے بچیں، اس کے غلط استعمال سے بچیں۔ تو روزہ ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم اس روزے کی حفاظت کریں، اس روزے کا دھیان رکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں 3103 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے، شروع ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فرمایا اس مہینے کے آغاز سے اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، تمام جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور جہنم کے سب دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا یہ عالم کہ کل آسمانوں، جنتوں کے دروازوں کو وہ کھول دیتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، تاکہ وہ اہل ایمان کو وسوسوں کے ذریعے، مکر و فریب کے ذریعے ان کے روزے خراب نہ کر سکے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے افتتاح سے پہلے، آغاز سے پہلے جو آپ نے خطبہ دیا اس میں فرمایا تھا کہ لوگو ایک ایسا مہینہ تم پر طلوع رہا ہے، شہر عظیم، جو بڑا عظیم مہینہ ہے، شہر مبارک، جو بڑا مبارک مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ فجعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ پاک نے ان کے روزوں کو فرض کیا ہے، وقیامہ لیلۃ تطوعا، اور اس کا قیام نفلی بنایا ہے۔ تو فرمایا چاہیے ہی
کہ ہم اہتمام کریں۔ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيدَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيدَةً، کہ جو بندہ نفل ادا کرتا ہے اسے ایک فرض کے برابر اجر ادا کیا جاتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ یعنی ہر خرچ کرنے والا وہ اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 70 گنا اس خرچ میں اجر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایک حرف پڑھتا ہے اسے 70 حروف کا پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی روزہ کو افطار کرنے کا، اہتمام کے ساتھ افطاری کا بندوبست کرنا۔ یہ آپ نے حکم فرمایا کہ دوسرے کو روزہ کھلواؤ، کھجور سے صحیح، پانی سے صحیح، جتنا اس کے روزہ رکھنے کا اجر ہے، افطاری کے اہتمام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ اس کے روزے کا اجر عطا فرما دیتا ہے، اور جس نے رکھا اسے اللہ تعالیٰ اپنی جناب اور بارگاہ سے الگ اجر دیتا ہے، اور جس نے افطاری کا اہتمام کیا اسے اس کی افطاری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے روزے کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ اس کی رحمتوں بخششوں کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بیداری کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ اس مہینے کا استقبال بھی کریں، اور سعادت کے دن سمجھ کر گزاریں۔ چونکہ یہ مہمان مہینہ بن کے آتا ہے، اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک شفاعت صغریٰ کے لیے جنہیں فرمائے گا، اس میں ایک قرآن بھی ہوگا اور رمضان بھی ہوگا۔ القرآن والرمضان یشفعان للعبد، قرآن بھی بندے کے حق میں شفاعت کرے گا، اور روزہ بھی بندے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا پروردگار، یہ شخص رات کو میرے ساتھ تلاوت کے ذریعے، قرات کے ذریعے، زیارت کے ذریعے یہ عمل کا تعلق جوڑے ہوئے تھا۔ روزہ شفاعت کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا احترام کیا، پاسداری کی، تقوی، زہد، ورع کے ساتھ اس نے پورا مہینہ میرا احترام کیا۔ آئیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت کے حضور ذکر و فکر بھی کریں، تلاوت قرآن بھی کریں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ امت مسلمہ کے لیے بالعموم اور پاکستان کے لیے یہ باعث رحمت، باعث امن، باعث خوشحالی اور باعث ترقی ضامن ٹھہرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔